آپ کو پتہ ہے کہ صبر کیا ہے؟ کڑوا گھونٹ بھی یوں خاموشی سے پی جانا کہ ماتھے پر بل نہ آئے، ایسا خوبصورت صبر جس میں کوئی واویلا نہ ہو، یوں رک جانا، سہ جانا، ٹھہر جانا کہ نہ چہرے سے کچھ آیا ہو، نہ رویے سے، نہ ماتھے کے بل سے، نہ ہی کسی بات سے، نہ ہی عمل سے، نہ کوئی شکوہ، نہ شکوے والا انداز، نہ کوئی توڑ پھوڑ، نہ چیزوں پر آپ کے صبر کا کوئی اثر ہو، نہ انسانوں پر، کیونکہ اللہ فرماتا ہے بس صبر کیجیے، خوبصورت صبر جس کا اجر انمول ہے۔ جیسے کسی شخص کو منانے کے لیے ہم انہیں پیار کرتے ہیں، انہیں دکھاتے ہیں کہ ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے اہم ہو، اسی طرح رب العزت کی محبت میں کبھی رب کے آگے آنسو بہا کر دیکھنا، آپ کو سکون محسوس ہوگا۔ اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، وہ ہماری ہر سوچ سے واقف ہے۔ جب میں رب کے آگے روتی ہوں تو یقین جانے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے کانوں تک ایک آواز آ رہی ہے اور مجھے تسلی دے رہی ہے کہ میں ہوں نا، چپ ہو جاؤ۔ پھر ایسا لگتا ہے جیسے ایک ٹھنڈی لہر میری ذات پر اترتی ہے اور مجھے پھر ڈھیر سارا سکون محسوس ہوتا ہے۔ بے شک اللہ ہم سب سے بہت پیار کرتا ہے۔ تکلیف میں مبتلا انسان پر صبر اتار دیا جاتا ہے اور تب اس کی اس تکلیف کے ذریعے پاس والوں کی آزمائش شروع ہوتی ہے، ان کے ظرف کی، نیتوں کی، اخلاق کی، ذات کی سچائیوں کی اور ان محبتوں کی جس کے وہ کبھی دعوے دار رہے ہوتے ہیں۔ کچھ جنگیں یقین کی ہوتی ہیں، اگر درد کی لہر سے ٹکرا بھی جاؤ تو صبر کا پلڑا بھاری رکھنا۔ جسے تم بے بسی کہتے ہو وہی صبر کی وہ حد ہے جہاں فیصلے تمام ہوتے ہیں۔ کیا پتہ آج حساب کتاب کے بعد ہی تم کو سرخرو کر دیا جائے، عرش پر تمہاری فتح کی تیاری کی جا رہی ہو۔ کیا پتہ جسے تم مستقل شکست سمجھ رہے ہو وہ جیت کی پہلی منزل ہو۔ کیا پتہ تمہاری مستقل دعائیں اسے تمہاری تقدیر بدلنے پر راضی کر دیں، وہ دعاؤں کا رخ قبولیت کی طرف موڑ دے۔ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ تم مجھے پکارو، میں دعا قبول کرنے والا ہوں، تو بس یہ جنگ تو یقین کی ہے، اور وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ زندگی نے کیا سکھایا تو میں کہوں گی ہر درد کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جو ٹوٹا وہ اللہ کے قریب لے آیا، جو بچھڑا وہ صبر سکھا گیا۔ اب دل نے سیکھ لیا ہے کہ سکون لوگوں میں نہیں بلکہ رب میں ہے۔ دنیا بدلتی ہے مگر اللہ کی محبت کبھی نہیں بدلتی۔ ہو سکتا ہے نا وہ تمہیں مشکلوں سے گزار کر معجزوں تک لے آئے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہارے لیے راستے بنا دے، ہو سکتا ہے نا اسے تمہارا مانگنا پسند آ جائے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر کن کہہ دے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہو سکتا ہے نا اسے تم بہت محبوب ہو، اور ہو سکتا ہے نا یہ مشکلات تمہیں آسانیوں تک لے جانے کا ذریعہ ہو۔ کبھی ہم کسی چیز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ سمجھ لیتے ہیں، کسی رشتے، خواب یا سکون کو یہ گمان کر کے تھام لیتے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہے گا، مگر پھر اللہ اپنی حکمت سے وہ سب مٹا دیتا ہے۔
اور جو چاہے ہمیشہ کے لیے ہمارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ وہ رب جس کے پاس لوح محفوظ ہے، ہماری قسمت کے ہر صفحے پر اسی کا قلم چلتا ہے، لہٰذا اگر کچھ چھن جائے تو رنج نہ کیا کریں، کیونکہ وہ رب جو مٹاتا ہے وہی بہتر لکھنے والا ہے۔ سکون اسی میں ہے، جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہمارے لیے بہترین ہے، اور جو مٹا دیا وہ ہمیں خسارے سے بچانے کے لیے تھا۔ آپ کا دکھ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، لوگوں کو بس اپنا دکھ نظر آتا ہے۔ جب اللہ سے تعلق بنتا ہے تب آپ ساری رات روتے گزار دو، آپ کو حوصلے کے لیے کسی انسان کی نہیں بلکہ اللہ کی ضرورت محسوس ہوگی۔ تب لوگ دو چار الفاظ بول کے چلے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ بس آپ کا اللہ ہوتا ہے جس سے تم ساری باتیں کرتے ہو۔ انسان کے سہارے بہت کھوکھلے ہوتے ہیں، انسان بہت خود ظرف ہوتے ہیں، فرق صرف آپ کی ذات پہ پڑتا ہے۔ آپ کا دکھ بس آپ کے علاوہ اللہ جان سکتا ہے، کوئی انسان نہیں۔ لوگوں کو اپنا کھویا نظر آتا ہے، انہیں اس سے غرض نہیں کہ آپ نے بھی کھویا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے اللہ سے بات کرنے کے لیے کسی فون کی ضرورت نہیں، بات کرنے کے لیے کسی خاص وقت کی ضرورت نہیں، کسی پیکج کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے بات کرنے کے لیے کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے بات کرنے کے لیے انتظار کرنا نہیں پڑتا، اللہ سے بات کرنے کے لیے آپ اس سے اجازت نہیں لینی پڑتی، اللہ سے بات کرنے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا کہ کہیں اللہ غصہ نہ کر دیں، کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ ایسی ہے میرے اللہ کی محبت۔ اللہ سے محبت کے لیے بات کرنے کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے انسانوں سے بات کرنے کے لیے انسان کو خوار ہونا پڑتا ہے، اللہ کو زندگی میں محسوس کرنا سیکھو، اللہ سے محبت کرنا شروع کرو، اس سے رابطہ رکھنا سیکھو۔ آپ کو انسان چھوڑ دیتا ہے مگر اللہ کبھی نہیں۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا، وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا، وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا، وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے قرب کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا، وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا، وہ ہر اس لمحے کی اذیت سے واقف ہے جب تمہیں لگا تھا کہ تمہیں کوئی سن نہیں رہا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تب بس وہی ایک تھا جو تب بھی سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ تم اس کی نہیں سنتے لیکن وہ تمہیں ہر گھڑی ہر لمحہ سنتا ہے۔ بس وہی ہے جو دل کے حال جانتا ہے، وہی ہے جو دل کے حال بدل سکتا ہے، اور وہی ہے کہ اس کے جیسا کوئی اور نہیں۔ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ جب دل کہتا ہے کہ سب بہتر ہوگا تو اللہ واقعی بہتر کرتا ہے۔ برا گمان مایوسی دیتا ہے جبکہ اچھا گمان سکون دیتا ہے۔ اللہ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے،
اس لیے ہمیشہ اپنے رب سے بھلائی کی امید رکھیں، کیونکہ اس کی رحمت آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اللہ اپنے در پر آنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ترساتے نہیں ہیں، بس تھوڑا سا آزماتے ہیں کہ میری محبت کے دعوے کرنے والا میری محبت میں کس حد تک صبر کر سکتا ہے۔ صبر کرنے والے کبھی کمزور نہیں ہوتے، وہ دلیری کا پہاڑ ہوتے ہیں، چراغ ہوتے ہیں، اور جو اللہ کی محبت میں صبر کرتے ہیں اور اس پر یقین کامل رکھتے ہیں، وہ ان کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ آپ کی زندگی کے سفر کو کس حکمت کے ساتھ چلا رہا ہے، تو آپ کبھی بھی آزمائش پر غمگین نہ ہوں۔ جانتے ہیں اللہ ہر آزمائش، ہر خوشی، ہر تکلیف، ہر انسان کو کسی حکمت کے ساتھ ہی آپ کی زندگی میں بھیجتا ہے۔ لہٰذا پریشان ہونے کے بجائے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ اس کے ذریعے آپ کو کیا دکھانا یا سکھانا چاہتا ہے۔ کوئی راز کھل جائے گا، کوئی حقیقت سامنے آ جائے گی، کوئی جواب مل جائے گا۔ آپ بس غور و فکر کریں۔ جو نقصان پہنچائے گا اسے نقصان پہنچے گا، اور جو توڑے گا وہ ٹوٹے گا، اور جو ظلم کرے گا اس پر ظلم کیا جائے گا۔ دنیا ایک چکر ہے، بے شک اللہ مہلت دیتا ہے لیکن غفلت نہیں کرتا، اور اللہ ہر احسان کا بدلہ اس سے دے گا جو دیا گیا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہیں اچانک کوئی ایسا موقع مل جائے جس کی تم نے کبھی امید نہیں کی۔ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک واضح اشارہ ہوتا ہے کہ اب تمہارے راستے کھلے ہیں، اب تمہارے لیے آسانی مقدر ہو چکی ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ جب وہ کسی کو آزمائش سے نکالتا ہے تو اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے کسی عظیم مقصد کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ اگر تم دیکھو کہ تمہاری زندگی میں ایسے لوگ آ رہے ہیں جو تمہارے لیے نفع بخش ثابت ہوتے ہیں، تو سمجھ لو کہ تمہاری تقدیر کا ایک نیا باب کھلنے والا ہے۔ جب آزمائش ختم ہونے لگتی ہے تو تم خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط، پر اعتماد اور پر امید محسوس کرنے لگتے ہو۔ جو ڈر اور خوف پہلے تمہارے اندر تھا وہ ختم ہونے لگتا ہے، اور اس کی جگہ ہمت اور حوصلہ لے لیتی ہیں۔ یہ اللہ کا تمہیں اندر سے تیار کرنے کا ایک طریقہ ہے تاکہ جب کامیابی تمہارے قدموں میں ہو تو تم اسے سنبھال سکو۔ یہ کیفیت تمہیں واضح طور پر محسوس ہوتی ہے، جیسے تمہیں اچانک احساس ہو کہ اب تمہارے اندر پہلے جیسی بے بسی نہیں رہی، تمہارے فیصلے زیادہ پختہ ہونے لگے ہیں، تمہاری سوچ مثبت ہونے لگی ہے، اور تمہارا دل ہر آنے والے لمحے کے لیے پرجوش ہونے لگتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا صبر اب رنگ لانے والا ہے اور اللہ نے تمہارے حق میں فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارے اندر غیر معمولی اعتماد اور طاقت پیدا ہو رہی ہے تو یہ مت سمجھو کہ یہ بس اتفاق ہے، بلکہ یہ اللہ کا تمہیں ایک پیغام ہے کہ اب تمہارے اچھے دن قریب ہیں۔
جب انسان زندگی کے نصیب و فراز سے گزرتا ہے تو کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جب اسے لگتا ہے کہ وہ بالکل اکیلا ہے، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں، نہ کوئی اس کے درد کو سمجھنے والا ہے اور نہ کوئی اس کی مدد کے لیے موجود ہے۔ یہ احساس سب سے زیادہ اس وقت شدت میں ہوتا ہے جب انسان آزمائشوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، جب حق کا دروازہ بند نظر آتا ہے، جب اپنے بھی بیگانے بن جاتے ہیں اور جب امید کے چراغ ایک ایک کر کے بجھنے لگتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ سب محض ایک دھوکہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ ہر حال میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے بندہ اسے محسوس کرے یا نہ کرے۔ وہ آزمائشوں میں بھی اپنے بندے کو سنبھالتا ہے، اسے ہمت دیتا ہے اور اس کے دل میں صبر اور حوصلے کے بیج بوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو تو یہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے، کیونکہ حقیقت میں تمہارے ساتھ سب سے بڑا سہارا موجود ہے، جس کا ہاتھ اگر تم تھام لو تو تمہیں کبھی بھی کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تمہارے ہر سوال کا، تمہارے ہر مسئلے کا، ہر درد کا، ہر دعا کا جواب ہے بس اللہ ہی ہے۔ اللہ سے تعلق میں ہی تمہاری مشکلات کا حل پوشیدہ ہے۔ کچھ راز صرف رب سے جڑنے کے بعد ہی سامنے آتے ہیں، کچھ مصلحتیں اللہ اپنے بندے کو صحیح وقت پر سمجھاتا ہے، کچھ زخموں کو ایک عرصہ تر و تازہ رکھا جاتا ہے تاکہ تمہارا دل رب سے جڑا رہے۔ انسان سوچتا ہے کہ کاش ایسا کر لیتا تو ایسا ہوتا، مگر مزید کوشش کر لیتا تو جیت جاتا، مگر نہیں، فیصلہ بس مالک کا ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تم چاہو تو ساری دنیا کی طاقت استعمال کر لو، مگر جب اللہ نہ چاہے تو تمہاری کوششوں سے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ چاہے تو تمہارا اختلاف بھی تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دے گا۔ جس طرح کنویں کی تاریکی حضرت یوسف علیہ السلام کے مقدر کی روشنی کو روک نہ سکی، اسی طرح تمہاری زندگی کی مشکلات بھی اللہ کے لکھے ہوئے فیصلوں کو نہیں روک سکتی۔ آزمائشیں صرف وقت کا نام ہے، مگر اللہ کی رحمت ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ یقین رکھو، وہ رب جو یوسف علیہ السلام کو گمشدگی سے سلطنت تک لے آیا، وہ تمہیں بھی ایک دن تمہارے بکھرے ہوئے مقدر سے اٹھا کر عزت اور سکون کی منزل تک پہنچا دے گا۔ قرآن کہتا ہے، بے شک جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے، جو تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، تو پھر وہ ان اٹھے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ وہ ہماری کوشش دیکھتا ہے، کوشش کامیاب ہوئی یا نہیں، ہم پرفیکٹ ہو گئے یا نہیں، ہم نے ساری بری عادتیں چھوڑ دیں یا نہیں۔ اس سب کو وہ ایسے نہیں دیکھتا جیسے ہم سمجھتے ہیں۔ اس سب سے زیادہ اس کے لیے اہم ہماری کوشش ہے۔ کیا ہم نے کوشش شروع کی تھی؟ اگر ہاں تو وہ بہت سے ان گناہوں کو نظر انداز کر دے گا
جو ہم چھوڑ نہیں پاتے۔ سامنے کھائی ہو یا پھر ٹھہاٹے مارتا ہوا سمندر، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ انہیں پار لگا ہی دیتا ہے۔ تمہیں یاد نہیں اللہ کا وہ وعدہ؟ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جس نے کافی کر لیا اسے، سو وہ کافی ہو گیا اس کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اپنے رب کو کافی کر لیا تھا، سو دیکھو کتنے بڑے لشکر کو اکیلے موسیٰ علیہ السلام کی دعا نے مات دے دی تھی۔ آپ بھی کافی کر لیں اپنے لیے اپنے رب کو، پھر دیکھیں ساری رکاوٹوں کو مات ہو جائے گی۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو، تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ مشکل حالات میں اگر ہمت ہار کر مایوس ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا، لیکن مشکل حالات میں اگر اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر صبر کرو گے اور دعا مانگو گے تو وہ رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا، پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بدل جائیں گی، کیونکہ جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جب وہ سمیٹ دیتا ہے تو کوئی بکھیر نہیں سکتا۔ لوگ جسے سیلف کانفیڈنس کہتے ہیں نا، وہ بھی بڑی نعمت ہے، اور یہ پتہ کیسے آتا ہے؟ جب آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو کچھ مشکل نہیں لگتا، کچھ ناممکن نہیں لگتا، آپ گھبراتے نہیں، کسی چیز کے ہونے کے لیے بے تاب نہیں ہوتے، آپ کے چہرے پر اطمینان رہتا ہے، آپ کو ضبط کرنا صبر کرنا آ جاتا ہے، آپ دنیا سے متاثر نہیں ہوتے، آپ کو جھکنا آ جاتا ہے، آپ اللہ سے باتیں کر کے اپنے مسائل کا حل خود نکال لیتے ہیں، آپ سوائے اللہ کے کسی کے آگے نہیں کمزور پڑتے۔ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے۔ ارے آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ پھر آزمائش سے نکالتا بھی کیوں؟ ہاں یہ بات سچ ہے، آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ آزمائش بظاہر تو ایک لفظ ہے، لیکن دراصل یہ رب سے جڑ جانے کا ذریعہ ہے۔ نہ جانے اس وقت کن کن لوگوں پر اللہ کی آزمائش ہو، لیکن یقین کرو ایک بار آزمائش سے ہارنے کے بجائے اٹھنا سیکھو، خود کو مضبوط کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر دیکھو، حقیقت کو تسلیم کر کے اللہ کے کن پر یقین رکھ کر توکل کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا کیسے روح کے اندر تک سکون ہی سکون بھر جائے گا۔ جان لو آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے لو لگا لو گے، اتنی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل، اور وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہو نا
وہاں شکوے نہیں ہوتے۔ جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں اب، تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ کبھی سوچا ہے مایوسی کفر کیوں کہی گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس رب کی رحمت اور کرم اتنا وسیع ہے کہ مایوسی اس کے بعد بس گناہ ہی ہو سکتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ مایوسی اس کے کرم سے انکار جیسی ہے۔ اور پھر اس نے تمہیں بنایا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ تم کیا کچھ سہ رہے ہو؟ تم کچھ بناؤ تو اس کی کمزوری اور طاقت سے واقف ہوتے ہو نا؟ تو وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے تمہاری کوشش کو۔ تو پھر پریشان ہونا چھوڑ دو، اللہ سب سنبھال لے گا۔ جس نے تمہیں بنایا ہے وہی تمہیں جوڑ سکتا ہے، اس کی محبت پہ شک نہ کرنا۔ وہ آزمائش میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کے فیصلوں پر یقین رکھو۔ وہ تمہارا غلط کیسے سوچ سکتا ہے؟ اس کو تو تمہارا ایک آنسو بھی گوارا نہیں۔ وہ بھلا تمہارا دل کیسے توڑ سکتا ہے؟ محبت تو اس کی صفت ہے، وہ محبت والوں کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کو تو پسند ہے تمہارا مانگنا، وہ بھلا دعائیں کیسے خالی موڑ سکتا ہے؟ جب تم خود کو زیادہ سوچتے ہوئے ہر لمحے کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پاؤ تو ذرا رک جاؤ۔ یاد کرو کون اصل میں قابو میں ہے۔ اللہ کو تو صرف یہ کہنا ہوتا ہے ہو جا، اور ناممکن ممکن بن جاتا ہے۔ شاید یہی توکل کا اصل مطلب ہے، چھوڑ دینا کہ چیزیں کیسے ہونی چاہیے اور بھروسہ رکھنا اس ذات پر جس نے تمہارا دل پیدا کیا، جو جانتی ہے کہ تمہارے دل کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ جو بھی اس وقت تمہیں بوجھ لگ رہا ہے، جو بھی غیر یقینی محسوس ہو رہی ہے، اپنے دل کو یاد دلاؤ کن فیکون۔ جب وہ چاہے گا تو وہ ہو جائے گا، اور جب ہوگا تو اتنی آسانی اور خوبصورتی سے ہوگا کہ تم سمجھ جاؤ گے کہ اتنی دیر کیوں لگی، کیونکہ وقت اس ذات نے لکھا تھا جو کبھی غلطی نہیں کرتا۔ اور آخر میں میری تمام لوگوں کے لیے دعا ہے، اے اللہ ہمیں اتنا صبر دے کہ ہمارا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ ہمیں اتنا مضبوط بنائے کہ ہمیں کوئی توڑ نہ سکے۔ اللہ ہمیں اتنا قریب کر لے کہ کسی اور کی ہمیں ضرورت نہ پڑے۔ اللہ ہمیں اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسیں۔ اللہ ہمیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ ہم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اتنا نواز دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اللہ ہمیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ ہم کسی کی یاد نہ ستائے۔ اللہ ہمیں اپنا قرب اتنا عطا کر کہ ہمیں دنیا کی چاہ نہ رہے۔ آمین۔ ویورز آپ لوگ بھی کامنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔